کیا جی؟ کنڈے شریف جی، کنڈے شریف، کنڈے شریف 22 رجب کو۔ اب یہ کنڈے ان کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کھاتے پکاتے ہیں نا جی، یہ مٹی کے مخصوص برتنوں میں اسے ڈال کے جو ہے لوگوں کو اس میں ان برتنوں میں کھلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور ٹھوٹھیے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں کہ جی، ٹھوٹھیاں، پیالے مٹی کے بنے ہوئے، یا جو ہے وہ مٹی کی بنی ہوئی جو ہے اسے کیا کہتے ہیں جی، کنالی، تو یہ کنڈے ہیں جی ان کے۔ اچھا جی، یہ 22 رجب کو کنڈے کیوں مناتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتے جی یہ امام جعفر صادق کے نام کی نیاز ہے، یہ ان کے نام کی کیا ہے، نظر و نیاز ہے۔ کس کی؟ امام جعفر صادق کے نام کی، جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، آل بیت میں سے تھے، ہمارا ان پر ایمان ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو امام جعفر صادق پر، بولیے آمین۔ ہاں، اور یہ آل تشیع انہیں اپنے ائمہ میں سے اپنا امام مانتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل بکواس اور غلط ہے۔ 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں، امام جعفر صادق کی پیدائش کے متعلق 8 رمضان کا قول آتا ہے یا ربیع الاول کا آتا ہے، اور نہ وفات ہے ان کی وفات شوال کے اندر ہے، پیدائش رمضان کے اندر ہے۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے، اصل ہے کیا؟ توجہ کیجئے گا، 22 رجب یوم وفات ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ انہوں نے یہود و نصارہ مجوسیوں کو اور سارے کافروں کو اور یہود و نصارہ کے ان جرثوم سبائیوں کو انہوں نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، اور 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، سارے دشمنان اسلام کو تحقیق کیا تھا۔ یہ اپنی ان کے دور حکومت میں، دور خلافت میں اپنی پہچان ظاہر نہیں کرتے تھے، اوقات ان کی یہ تھی، یہ ان کا ایمان تھا، یہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنی پہچان نہیں کرواتے تھے۔ ڈر اتنا تھا ان کے دلوں کے اندر امیر معاویہ کا، ہر کافر کو امیر معاویہ سے چڑ ہے۔ انہوں نے جناب امیر معاویہ کی وفات پر اس دن خوشی منانے کے لیے یہ بطور جشن یہ میٹھی چیزیں کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کھیر وغیرہ بنا کر بانٹتے ہیں اور جشن مناتے ہیں کہ اس دن ہمارا دشمن دنیا سے چلا گیا، ہماری جان چھوٹی۔ تو پتہ چلا کہ امام جعفر صادق نہ اس دن پیدا ہوئے نہ اس دن انہوں نے وفات پائی، انہوں نے صرف جو ہے ان کا مذہبی تقیہ ہے، جھوٹ ان کے ہاتھ ثواب ہے بولنا ہے، اور فراڈ کرنا ان کا مذہب ہے۔ انہوں نے سنیوں کو، سادہ سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں جشن مناتے ہوئے اس دن کنڈوں کا نام دے کر یہ لوگوں کو یہ حلوے اور یہ کھیرے وغیرہ کھلاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو صحابہ کا ماننے والا ہے، جسے نبی کے صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ سے پیار ہے، وہ امیر معاویہ جو خال المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ، جس کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جس کے قلم کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جو میرے نبی کا برادر نسبتی ہے، جس کی بہن جو ہے سارے مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ معاویہ، جس کا باپ حضرت ابو سفیان بھی نبی کا صحابی ہے،
جس کے گھر کو امن والا خود رسول اللہ نے قرار دیا ہے، اعلان کیا ہے، اور بھونکتے ہو امیر معاویہ کے نسب پر۔ پانچویں پشت میں جا کر توجہ کیجئے، پانچویں پشت میں جا کر سیدنا امیر معاویہ کے آبا، نبی پاک کے آبا، حضرت علی کے آبا ایک ہو جاتے ہیں عبد مناف پر پہنچ کر، عبد مناف پر پہنچ کر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، علی کا بھی معاویہ کا بھی، نبی کا بھی معاویہ کا بھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ایسے امیر معاویہ پر تم زبانیں دراز کرتے ہو اور خوشی مناتے ہو، جس دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے، جو امیر معاویہ کے ساتھ پیار کرتا ہے، نبی کے برادر نسبتی کے ساتھ پیار کرتا ہے، اسے ان کنڈوں کا جو عداوت صحابہ پر مبنی ایک رسم ہے، اس کا انکار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اور ایسے کنڈوں کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے نہیں پھینک دینا چاہیے؟ اس لیے نہ خود کھائیں نہ اپنی اولاد کو کھانے دیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کے متعلق بتائیے۔ اور پھر کہتے ہیں جی نہیں ہم تو حضرت امام جعفر صادق کے اصال ثواب کے لیے یہ نظر و نیاز دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نظر بھی نیاز بھی حق کس کا ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت پکی ٹھکی حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر یہ نظر و نیاز ہو تو تب بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، تب بھی یہ کیا ہے؟ حرام۔ امیر معاویہ کی خوشی میں ہو تو عداوت صحابہ کی ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النار۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اس لیے تینوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ناجائز ہے۔ تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ ناجائز ہے، حلال نہیں۔ کیا ہے؟ بولیے حلال نہیں، کیا ہے؟ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔